بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از ہمیں جو پہنچایا، جتنا پہنچایا، نہ ہم اس میں کمی کریں اور نہ ہم اس میں زیادتی کریں، نہ افراط و تفرید کا شکار ہوں۔ ٹھیک ہے، جو ہر وہ نئی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، آپ کے زمانے میں نہیں ہوئی، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، تو سمجھ جائیں کہ وہ اس کے بعد کی پیداوار ہے، تو وہ دین میں بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، بدعت کی تعریف کو غور سے سنیے کہ دین کے اندر جو نیا کام جو ایجاد کیا جائے، جو دین سمجھ کے کیا جائے، ثواب سمجھ کے کیا جائے، اصل میں وہ دین کا حصہ نہ ہو، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چیز کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو آپ کے سامنے نہیں ہوا، آپ نے اسے نہ منع کیا تو یا نہ ہی اسے کرنے کے لیے کہا، تو بعد میں لوگوں نے اس کو ثواب سمجھ کے کر لیا۔ جیسے پہلے ہم 5 نمازیں پڑھتے تھے اور اب ہم 6 نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں۔ دیکھنے میں سننے میں تو بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ ہے کہ دین میں نہیں ہے، مطلب اس زمانے میں نہیں تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تو ہم اگر وہ کریں گے تو ہمارے لیے وہ نقصان کا باعث ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں صحابہ کرام آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ آپ کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کتنے سال جو ہے دین کی تعلیم دی، اور کتنے سال بڑے بڑے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام آپ کے پاس مسئلے مسائل لے کر آیا کرتے تھے اور دین کو آ کے سیکھا کرتے تھے، مرد بھی خواتین بھی۔ تو اس طرح سے سیکھنا، اکٹھے ہونا جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ صرف کہیں کہ 41 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے کے لیے یا 1.25 لاکھ کا ختم کروانا آیت کریمے کا تو اکٹھے ہو جائیں، ایسی کوئی ہمارے دین، وہی بات ہے کہ انہی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ جو خود بیٹھ کے اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور لوگوں کو بلا کر تو اس طرح سے اب بھی کہتے ہیں مشکل کے لیے، مصیبت کے لیے، تو مشکل مصیبت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طریقے جو مسنون ہمیں ملتے ہیں اتنے کافی ہیں کہ اگر ہم سنتوں پہ چلنے لگے تو ہمارے لیے بدعات کے لیے ٹائم ہی نہ بچے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا اور قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کے طرز عمل سے اس کا جو ثبوت نہ ملتا ہو، نہایت خطرناک امر ہے۔ یہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، میری امت کے کچھ لوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، انہیں بائیں طرف جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے پروردگار، یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا دین نئے کام ایجاد کیے، یعنی آپ کے بعد کیا کیا نئے کام دین میں ایجاد کر لیے تھے۔ تو یہ بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے پھر کہ یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتی ہے، اور جب میں آپ کو ود ریفرنس کوئی چیز بتاتی ہوں، ریفرنس کے بغیر اپنی طرف سے کوئی چیز آپ کو نہیں بتاتی، آپ ریسرچ کر لیا کیجئے، صحیح بخاری کو دیکھ لیں، حدیث نمبر 6526 ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے 2860، کہ دیکھ لیں کہ جو شخص دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے فکر کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ کیا کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ ضرور بالضرور حوض پر میرے پاس آئیں گے، یہاں تک کہ میں جب انہیں پہچان لوں گا انہیں مجھ سے دھکیل دیا جائے گا، دور دھکیل دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو مجھے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کیے تھے۔ یعنی آپ کے بعد سے کیا مراد ہے؟ آپ کے دنیا کے آنے کے بعد، آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے پیچھے دین کو بدل دیا، نئے نئے کام دین کے اندر شامل کر لیے، ایجاد کر لیے، کرنا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ چلا جاتا ہے تو اس کا دنیا کے ساتھ تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے، دنیا والے کیا کر رہے ہیں پیچھے تو اس کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی، الا یہ کہ اللہ کسی کو کچھ بتا دے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بتایا جائے گا کہ ان لوگوں نے، آپ تو ان کو امتی سمجھیں گے، لیکن وہ ہے کہ ان لوگوں نے دین کے جو فرشتے ہیں ان کو دور کر دیں گے۔ پھر اس طرح معلوم ہوا کہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے والے لوگ قیامت کے دن روز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے بھی، کے پانی سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر
لازم ہے کہ وہ ایجاد بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف نہ کرے۔ اسی میں اس کے خیر و بھلائی ہے، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام ہمیں کیوں نہ لگے، لیکن اگر وہ بدعت ہے، لوگ کر رہے ہیں اور ہمیں بھی بھلا لگ رہا ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو ہم بھی اس بدعت کا شکار ہو جاتے ہیں، کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے محروم نہ ہو جائے، وہ پانی جو پی کر کبھی کوئی پیاسا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ! اور کتنا بڑا آنر ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار وہاں پہ ہوگا، اور پھر وہ کہ اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے، سبحان اللہ۔ لیکن اگر ہم دور کر دیے گئے تو دیکھیں زندگی میں کہاں کہاں بدعت ہے، ہم نے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے خاندانوں کو اس سے نکالنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیسے ہم دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں جب ہمارے نبی نے کہ ہر چیز ہمیں پہنچا دی، اور ہم یہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمی رہ گئی، اور ہم وہ بعد میں دین پورا کر رہے ہیں، نئے نئے کام ایجاد کر کے، ثواب کا کام سمجھ کے کر کے۔ اور پھر دیکھیں کہ ہمیں ڈرنا چاہیے اور خوف کھانا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر ان چیزوں کو، بعض چیزوں کو منسوب کیا جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ ہم ان کا کبھی حق نہیں ادا کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اللہ نے ان کو دیے، اور اللہ نے تینوں کے تینوں لے لیے، اور کبھی ان کی ڈیتھ کے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا نہیں مانگی جو ہر نبی کے حصے میں ہوتی تھی۔ اپنے بیٹے کی ڈیتھ ہو رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سنبھال کے اپنے امتیوں کے لیے رکھی، اور کہا کہ آخر کے دن جو ہے اپنی امتیوں کی شفاعت کے لیے وہ دعا مانگیں گے۔ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو اللہ ضرور اس کی پوری کرتے ہیں۔ سارے نبیوں نے دنیا میں مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کتنا مشکل وقت آیا اپنی زندگی کے اوپر۔ آپ کے بیٹوں کے لیے بندہ کیا کچھ نہیں کرتا۔ آپ کے بیٹے اس دنیا سے جا رہے ہیں، تینوں بیٹے، ایک بھی نہیں بچا، کسی کے لیے بھی آپ نے دعا نہیں کی، اس کی زندگی کی دعا نہیں کی، اور آپ نے امتیوں کے لیے پیچھے امتیوں نے کیا کیا؟ آج بھی اب گلی چوراہوں پہ عورتوں کو سجا کے بٹھایا جاتا ہے، اور کیا کچھ نہیں، دمال پہ ڈانس کیا جاتا ہے، عورتیں وجد میں آئی ہوئی ہیں، اور کیسے مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، مکس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، جو کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے نبی کا دین ہے۔ اگر ان گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، جو بتائیں کہ ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے پلیز جو ہے قدر کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا، سنت پر، اور بدعت سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ بدعت گمراہی اور آگ کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔